بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں سیمی زوار ہوں اور ہم اور آپ مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں آیات منقبت چہارد معصومین علیہ السلام کے قصائد کا مجموعہ، جو کہ شاعر اہل بیت ریحان اعظمی کا کلام ہے، اور اس اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے مزین اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 4، اور کتاب کے صفحہ نمبر 62 سے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہیڈنگ ہے مدح حیدر علیہ السلام، جو کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدح میں لکھی گئی ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ فرما رہے ہیں ریحان اعظمی کہ ایمان ہے قرآن پہ کہنے کو سبھی کا، ہے وارث قرآن پہ بھی ایمان کسی کا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے ہیں مولا، عشاق نبی بھول گئے قول نبی کا، سردار جوانان جنا شبر و شبیر، کیا واسطہ جنت سے بھلا ابو لہبی کا، کافر ہمیں کافر کہے اللہ تیری شان، مجرم وہ کہے ہم کو جو مجرم ہے نبی کا، اے شر کے پرستار مقابل ہے تو کس کا، یہ امن کا قرآن ہے بیٹا ہے علی کا، اجداد کا پیشہ رہا پتھر کی تجارت، اولاد کو دعویٰ ہے مگر شیشہ گری کا، کافر وہ کہے جائیں گے جب درد بڑھے گا، معمولی نہیں زخم کوئی ضرب علی کا، ریحان مجھے خوف نہیں قبر میں کوئی، سایہ ہے میرے سر پہ اگر ناد علی کا۔ یوں ہم نے یہ مدح حیدر کے عنوان سے جو نظم تھی پڑھ لی ہے۔ آئیے صفحہ نمبر 63 پہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عنوان ہے ذکر علی علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ جو ذکر علی سننے سنانے نہیں آتے، جنت میں مکان ان کو بنانے نہیں آتے، جو سوتے ہیں مرقد میں لیے حب علی کو، منکر نکیر ان کو ستانے نہیں آتے، تطہیر کی آیت کو سمجھ لیتے اگر ہم، دل فاطمہ زہرا کا دکھانے نہیں آتے، اور یہ فاطمہ زہرا تیرے بچوں کا شرف ہے، یہ فاطمہ زہرا تیرے بچوں کا شرف ہے، جنت سے کسی کے لیے کھانے نہیں آتے، اور خیات فرشتہ ہے، خے یہ الف توئے، خیات فرشتہ ہے نبی ان کی سواری، امت کو مگر ناز اٹھانے نہیں آتے، گھر ان کی بلاؤں میں گھرے رہتے ہیں ہر دم، غازی کے علم جن کو سجانے نہیں آتے، اور وہ لوگ بھلا جنگ میں جیتے بھی تو کیسے، وہ لوگ بھلا جنگ میں جیتے بھی تو کیسے، کہ نعرے جنہیں حیدر کے لگانے نہیں آتے، جو لوگ اٹھاتے نہیں عباس کا پرچم، ہم ان کے جنازے بھی اٹھانے نہیں جاتے، کیا زخم لگایا ہے کوئی صلح حسن نے، کیا بات ہے کیوں چہرہ دکھانے نہیں آتے، عاشق ہو نبی کے مگر اولاد نبی کا، تم جشن ولادت بھی منانے نہیں آتے، ہر سچے عزادار کو لکھ دیتا ہوں نوحے ریحان، مجھے ہیلے بہانے نہیں آتے۔ یہ یہاں پر یہ ہم نے مقطع پڑھ لیا، اور اب پیج 64 پر ہیں، اور اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ساقی کوثر۔ یہ بھی مولا علی علیہ السلام کی مدح ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ہے ولایت کی سند جو آج تک حیدر کے پاس، ہے ولایت کی سند جو آج تک حیدر کے پاس، دوسرا کوئی نمائندہ نہ تھا داور کے پاس، دیکھ کر جبریل بھی حیران ہو کر رہ گئے، حاجیوں کا اجتماع پالان کے ممبر کے پاس، ہو گیا اپنی بقا سے مطمئن اسلام بھی، آ گیا جس دم علم اسلام کا حیدر کے پاس، اور حکم رب تھا یہ شب ہجرت میرے پیارے رسول، جز علی کوئی نہ جائے آپ کے بستر کے پاس، یوں تو لے پالک نبی کی بیٹیاں تھیں بے شمار، مانیے انفسنا تھی بس نفس پیغمبر کے پاس۔ پھر سے پڑھتے ہیں اس شعر کو کہ یوں تو لے پالک نبی کی بیٹیاں تھیں بے شمار، مانیے انفسنا تھی بس نفس پیغمبر کے پاس، اور مادر عیسیٰ سنو تم مادر حیدر نہیں، ایسی حالت میں نہ جاؤ تم خدا کے گھر کے پاس، کس نے کر دیا اجر رسالت کو ادا، کس نے کر دیا اجر رسالت کو ادا، نام سارے درج ہیں وہ شافع محشر کے پاس، اور انما ہو حل عطا ہو آیا تطہیر ہو، ہاتھ باندھے سب کھڑی تھیں فاطمہ کے در کے پاس، ہم علی سے خواہش جنت کریں توبہ کرو، ہم علی سے خواہش جنت کریں توبہ کرو، خلد کا قبضہ تو ہے بہلول اور قمبر کے پاس، پنجتن زیرے کے ساتھ ہے اور پہرے دار تھا، پنجتن زیرے کے ساتھ ہے اور پہرے دار تھا، نور تھا سایہ فگن مخدومہ کی چادر کے پاس، کس قدر پیاسی تھی وہ آدائے دی کے خون کی،
کس قدر پیاسی تھی وہ، آدائے دیں کے خون کی ذوالفقار آئی اتر کر ساقی کوثر کے پاس، اور اے غدیر خم کے منظر تو گواہی آج دے، اے غدیر خم کے منظر تو گواہی آج دے کہ لائے تھے شبیر کیا پیغام پیغمبر کے پاس۔ اور اب یہ مقطع عرض کرتی ہوں کہ جس سے ہے منسوب ممبر اس کی منشا کے بغیر کوئی بھی ریحان جا سکتا نہیں ممبر کے پاس بے شک۔ اور یوں ہم نے یہ ساقی کوثر کے عنوان سے لکھی گئی نظم کو پڑھ لیا۔ آگے چلتے ہیں، پیج 66 پر ہم آ گئے ہیں۔ عنوان ہے عشق حیدر، یہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے مدح کی گئی ہے۔ عشق حیدر عنوان سے لکھا ہے کہ عشق حیدر میں یہی بات ہے دانائی کی، عشق حیدر میں یہی بات ہے دانائی کی، میں نے کب غیر کی مدحت سے شناسائی کی۔ شب معراج نبی چونک کے بولے یارب، ہو بہو یہ تو ہے آواز میرے بھائی کی، حلقہ یاراں کے ہوتے ہوئے تنہا تھے نبی، حلقہ یاراں کے ہوتے ہوئے تنہا تھے نبی، آ کے حیدر نے کمر توڑ دی تنہائی کی۔ یا علی خلد کے بہلول نے گھر بانٹ دیے، بات اللہ نے رکھ لی تیرے سودائی کی، خلد مہنگی ہے بہت کون خریدے گا اسے، خلد مہنگی ہے بہت کون خریدے گا اسے، پر ازادار کو کیا فکر ہے مہنگائی کی، بھاگنے والے احد میں تھے بہت تیز قدم، کیسے انسان تھے رفتار تھی پروائی کی، گاڑا پتھر پہ علم اور پکارے حیدر، گاڑا پتھر پہ علم اور پکارے حیدر، آسماں وسعت ناپا کرے گہرائی کی، واہرے تیغ علی وہ تھے مقابل تیرے، واہرے تیغ علی وہ تھے مقابل تیرے، ضرب جو سہ نہیں سکتے تیری انگڑائی کی، مجلس و ماتم و گریا سے ہوں اتنا مانوس، مجھ کو آواز بری لگتی ہے شہنائی کی، لفظ نوکر کی طرح اس کے لیے حاضر ہیں، جس نے بھی علم کے در تجھ پہ جبیں سائی کی، یہ جو آنسو غم شبیر میں بہہ جاتے ہیں، روشنی اور بڑھا دیتے ہیں بینائی کی، زخم جتنے تھے انہیں کر دیا مرہم تو نے، زخم جتنے تھے انہیں کر دیا مرہم تو نے، واہرے خاک شفا حد ہے مسیحائی کی، در زہرا کو جلانے میں تھے اصحاب نبی، در زہرا کو جلانے میں تھے اصحاب نبی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، داغ ماتم میرے سینے پہ تھے جگنو کی طرح، اس لیے قبر کی مٹی نے پذیرائی کی، وعدہ زہرا سے یہ شبیر نے بچپن میں لیا، قبر تاریک نہ ہوگی میرے شیدائی کی، مجھ کو ہے بولتے قرآن سے نسبت ریحان، مقطع عرض ہے کہ مجھ کو ہے بولتے قرآن سے نسبت ریحان، کھول دیتے ہیں وہ گرہیں میری گویائی کی۔ اور آئیے اب اگلا عنوان پڑھتے ہیں، دین خدا، یہ ہے مدح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اور پیج نمبر ہے کتاب کا 68۔ علی کا تذکرہ جب بھی کبھی کاغذ پہ لکھا ہے تو ہر نقطہ قلم کو بائے بسم اللہ لگتا ہے، اور لکھا ہے کہ علی سے بغض رکھ کر روضہ احمد پہ جاتے ہو، زبان مصطفیٰ پر آج تک من کن تو مولا ہے، اور جسے جلنا ہے دوزخ میں یہی پہچان ہے اس کی، وہ دنیا میں عزائے سبت پیغمبر سے جلتا ہے، اور در جنت پہ دستک کی بہت زحمت کیوں اٹھائیں ہم، در جنت پہ دستک کی بھی زحمت کیوں اٹھائیں ہم، در جنت صدائے ماتم سرور سے کھلتا ہے، غلط بالکل غلط بالکل غلط بالکل غلط ہے یہ کہ خدا کا دین محمد مصطفیٰ کے گھر سے ملتا ہے، محمد مصطفیٰ شیب ابو طالب میں رہتے تھے، بتا واعظ خدا کا دین کس کے گھر سے ملتا ہے، طبیبو راہ لو اپنی دوا اپنے لیے رکھو، ہمارے پاس تو ناد علی کا خاص نسخہ ہے، دیار شام میں زینب کا لہجہ تھا علی جیسا، سنا کی نوک پر لیکن ابو طالب کا لہجہ تھا، اور وفا اس کے لہو میں مثل خوشبو پھیل جاتی ہے، علم عباس غازی کا اگر کوئی اٹھاتا ہے، اور مقطع عرض ہے کہ کبھی ریحان میں غیروں کی مدحت کر نہیں سکتا، مسلمان ہوں مجھے ہر دم خدا کا خوف آتا ہے۔ اور آئیے پیج نمبر 69 پہ اب ہم اگلی مدح پڑھتے ہیں کہ جو کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی کے لیے لکھی گئی ہے، جس کا عنوان ہے قلم نے لکھے ہیں۔ لکھا ہے، علی سے عشق کے عنوان قلم نے لکھے ہیں، کھلا صحیفہ ایمان قلم نے لکھے ہیں،
علی سے عشق کے عنواں قلم نے لکھے ہیں، کھلا صحیفہ ایماں قلم نے لکھے ہیں۔ علی کے جیسے فضائل ہیں، ان کو گن گن کے بشکل آیت قرآن قلم نے لکھے ہیں، اور ابو تراب کے القاب جس قدر بھی لکھے، بحد مرضی یزداں قلم نے لکھے ہیں۔ ادائے اجر رسالت بحکم ختم رسل، تیرے لیے ہی مسلماں قلم نے لکھے ہیں۔ وہی تو حریت فکر کی علامت ہیں، جو واقع پس زندہ قلم نے لکھے ہیں، اور علی کے عشق سے مشروط کر دیے سارے شفاعتوں کے جو امکان قلم نے لکھے ہیں۔ سنا ہے صرف 72 نفوس تھے پیاسے، سنا ہے صرف 72 نفوس تھے پیاسے، لب فرات جو مہماں قلم نے لکھے ہیں۔ مؤرخوں کی خیانت کے زخم کھا کھا کر حقیقتوں کے گلستاں قلم نے لکھے ہیں۔ اور پھر ہے کہ صحابیان پیمبر کے نام باد فدق، اویس و بوذر و سلمہ قلم نے لکھے ہیں۔ ان آنسوؤں کی تمازت خیام شاہ سے پوچھ، جو وقت شام غریباں قلم نے لکھے ہیں۔ اور آخری شعر ہے کہ تو پڑھ سکے تو ذرا پڑھ حسین کے خون سے، تو پڑھ سکے تو ذرا پڑھ حسین کے خون سے، جو حرف برسر میداں قلم نے لکھے ہیں۔ اور یوں یہاں پر ہم نے یہ مکمل کیا، اور اب ہم ایک یہاں پر ربائی لکھی ہے سیراب کوثر کے عنوان سے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بغض حیدر دل میں رکھ کے جو ابتر ہو گئے، رزق دوزخ کا بنے بد سے بھی بدتر ہو گئے۔ ہم محبان علی گو تشنئے اعمال تھے، ہم محبان علی گو تشنئے اعمال تھے، رو دیے شبیر پر سیراب کوثر ہو گئے۔ بس یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ اور اب آئیے پیج 71 پر، یہاں پر مدح ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں، اور اس کا عنوان ہے استفادہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے ہم آج مدح علی کا ارادہ کرتے ہیں، ہم آج مدح علی کا ارادہ کرتے ہیں، نبی سے اجر رسالت کا وعدہ کرتے ہیں۔ انہی کو زیبا ہے قرآن منقبت لکھنا، جو باب علم سے کچھ استفادہ کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں بھلا غیر کا گزر کیوں ہو، علی کے نام پہ ہم دل کشادہ کرتے ہیں۔ اور علی کا ذکر ہے دراصل ذکر ختم رسول، یہ ذکر وہ ہے جسے ہم زیادہ کرتے ہیں۔ نبی براق پہ لیکن علی شب معراج، عقیدتوں کا سفر پا پیادہ کرتے ہیں۔ ورق پہ دل کے علی بار بار لکھ کر ہم منافقت کا ہر ایک باب سادہ کرتے ہیں۔ وہ آج عید منائیں غدیر کا دن ہے، طلب جو خم غدیری کا بادہ کرتے ہیں۔ علی کے عشق میں معیار بندگی یہ ہے، ادا نماز مودت فرادہ کرتے ہیں۔ تلاش منزل جنت کے واسطے ریحان، یہ یہاں پر ہم مقطع پڑھ رہے ہیں۔ تلاش منزل جنت کے واسطے ریحان، در علی کو بسد شوق زیادہ کرتے ہیں۔ آئیے اب پیج نمبر 72 پہ اگلی مدح پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ امام حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب کے لیے ہے، اور اس کا عنوان ہے الف حیدر۔ جز الفت حیدر میرا ورثہ نہیں کچھ بھی، جز الفت حیدر میرا ورثہ نہیں کچھ بھی، دولت یہی رکھتا ہوں میں رکھتا نہیں کچھ بھی۔ گر نعمت ذکر اسد اللہ نہیں لکھی، گر نعمت ذکر اسد اللہ نہیں لکھی، پھر کاتب تقدیر نے لکھا نہیں کچھ بھی۔ تھی ناد علی صاف کفن پر میرے تحریر، مجھ سے تو نکیرین نے پوچھا نہیں کچھ بھی۔ سوچا ہے میرے ذہن نے جس دن سے علی کو جنت کی طلب کے لیے سوچا نہیں کچھ بھی، اور یہ علم، یہ سائنس، یہ عبادت کا سلیقہ، سب کچھ میرے مولا کا ہے، میرا نہیں کچھ بھی۔ بے شک معراج کے پردے میں بھی حیدر کی فضیلت ایسی ہے کہ پردے میں بھی پردہ نہیں کچھ بھی۔ سبحان اللہ۔ نیکی کے فرشتے نے میری فرد عمل پر، نیکی کے فرشتے نے میری فرد عمل پر، جز نام علی اور تو لکھا نہیں کچھ بھی۔ توڑا در خیبر کو میرے مولا علی نے، اوروں نے بجز دین کے توڑا نہیں کچھ بھی۔ اور مقتارز ہے مصروف ہوں ریحان میں حیدر کی ثنا میں، مرقد میں نکیرین سے خطرہ نہیں کچھ بھی۔ اور اب آئیے اس کو پڑھنے کے بعد اگلی صفحے کی جانب
पेज नंबर 73 और यहाँ पर मदह हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है और इसका उन्वान है एतबार कौन करे। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अली के वस्फ़ हैं इतने शुमार कौन करे, ये तेरा काम है परवरदिगार कौन करे। ये सोच कर न बनाया खुदा ने और अली शिगाफ काबे में अब बार बार कौन करे। सुभान अल्लाह, यही थी बात जो नादे अली नबी ने पढ़ी। अली ना आए तो मरहब पे वार कौन करे। और ओहद में, बद्र में, खंदक में और खैबर में कत्ताले कुफ्र बजुज़ जुल्फ़कार कौन करे। कोई गदीर में 100 बार भी कहे बखिन, कोई गदीर में 100 बार भी कहे बखिन, मुनाफिकों पे मगर एतबार कौन करे। मुबाहिला हो के मिंबर गदीर खुम का हो, अबू तुराब से आँखों को चार कौन करे। अली तो सो गए तेगों में भी शबे हिजरत, नबी पे मिसले अली जानिसार कौन करे। और ओहद में नफ्स नबी भी है और यार भी हैं, ये देखना है यहाँ से फरार कौन करे। और मक्ता है कि रेहान आज़मी मुख्तार कुल अली हैं, तो फिर ख़िज़ां बहार का अब इंतज़ार कौन करे। और आइए पेज 74 पर बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है अली बोलते हैं। लिखा है जिस घड़ी बरसरे मैदान अली बोलते हैं, कांपने लगते हैं तूफ़ान अली बोलते हैं। कब्र में अपने मुहिब्बों की सदा से पहले मुश्किलें करने को आसान अली बोलते हैं। बारहा अपने सहाबा से मोहम्मद ने कहा रख दो जुज़दान में कुरान अली बोलते हैं। एक कतरे की हिमायत में समंदर की तरह कह रहा है मेरा ईमान अली बोलते हैं। और जिसमें हसनैन की माँ और नबी रहते हैं, खुल्द उस घर की है दालान अली बोलते हैं। और अपने नुकसान पे खामोश हैं खालिक की तरह, हो अगर दीन का नुकसान अली बोलते हैं। कह के दर इल्म का तौकीर बढ़ा दी भाई, बरसरे में बरे पालान अली बोलते हैं। और लश्करे दीन को ललकार रहा है मरहब, चुप हैं सब दश्त तो बयाबान अली बोलते हैं। और दीनों दुनिया में फसादात का मजहर होगा जब ज़बां खोलेगा नादान अली बोलते हैं। ये तो महशर में खुलेगा सरे हौज़े कौसर, किसको अपना किसे अनजान अली बोलते हैं। और आल कुरान से लाजिम है तमस्सुक रखना, जो मोहम्मद ने कहा मान अली बोलते हैं। शब महराज मोहम्मद की समात की कसम, इसमें शक का नहीं इम्कान अली बोलते हैं। बुग़्ज़ रखते हैं सदा यूं तो अली से दिल में, वक्त पड़ने पे मुसलमान अली बोलते हैं। किसने गूंधा था बताओ तो खमीर आदम, किसने गूंधा था बताओ तो खमीर आदम, हाँ वो मैं था ये बसत शान अली बोलते हैं। मक्ता अर्ज़ है कि मिदहते आले नबी मैं तो लिखे जाता हूँ, मिदहते आले नबी मैं तो लिखे जाता हूँ, और इमला मुझे रेहान अली बोलते हैं। और यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ। और अब एक यहाँ पर पढ़ते हैं जो कि एक क़ता है जिसकी हेडिंग है कुरान व अबू तालिब। लिखा है जब जहन में आते हैं कुरान व अबू तालिब, रग रग में समाते हैं कुरान व अबू तालिब। अल्लाह की मर्ज़ी से मिदहत का हुनर देकर रेहान बनाते हैं कुरान व अबू तालिब। और आइए पेज नंबर 76 पर हेडिंग है मसला क्या है, और ये है मदह हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वाले से। लिखा है गैर के दर को देखता क्या है, गैर के दर को देखता क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। ए खुदा दर्द सर है बुग़्ज़ अली, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, इश्क़ हैदर में ये मज़ा क्या है। तेरे लहजे में बूए हैदर है, या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि करबला क्या है। जब है हंगामे हश्र पर मौकूफ़, जब है हंगामे हश्र पर मौकूफ़, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, ये नुसैरी का मसला क्या है। तेग़े हैदर के बांकपन से खुला इश्वो गमज़ो अदा क्या है। और ये परी चेहरा लोग कैसे हैं जो कहें हुस्न मुर्तज़ा क्या है। और चश्मे हैदर में कायनात है सब, चश्मे हैदर में कायनात है सब, निगहे चश्मे सुरमा सा क्या है, निगहे चश्मे सुरमा सा क्या है। शिकने जुल्फ़े अंबरी क्यों है, गमे शबीर के सिवा क्या है।
قامت پرچم حسین سے پوچھ، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، سبز و گل کہاں سے آئے ہیں، جز نجف ان کا راستہ کیا ہے، اور ذکر عباس وہ کریں کیسے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، سچ ہے ان کے سوا وفا کیا ہے، اور ڈال کشکول میں ولائے علی، اور درویش کی صدا کیا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور فرمان مصطفیٰ کیا ہے، ہے اثر دل پہ ذکر حیدر کا، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں میرے مولا میری بقا کیا ہے، منکر غم کو آتش دوزخ مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، اور دل ہے بے تاب کربلا کے لیے، مجھ سے پوچھو کہ مدعا کیا ہے، اور یہاں پر مقطع عرض ہے کہ ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، دیکھ ریحان نے لکھا کیا ہے، اور یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اور اب ہم چلتے ہیں پیج نمبر 78 پر، عنوان پڑھتے ہیں کوئی ہو نہ سکا، اور یہ بھی مدح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ لکھا ہے جز علی حیدر کرار کوئی ہو نہ سکا، بازوئے احمد مختار کوئی ہو نہ سکا، سورما اور بھی موجود تھے حیدر کے سوا، کفر سے برسر پیکار کوئی ہو نہ سکا، سب طلبگار حفاظت تھے محمد کے مگر ان کے بچوں سے وفادار کوئی ہو نہ سکا، عشق میں مال غنیمت کے گرفتار تھے سب، عشق احمد میں گرفتار کوئی ہو نہ سکا، روبرو آ کے ٹھہر جائے علی کے کوئی، ایسا دنیا میں جگردار کوئی ہو نہ سکا، اور دونوں عالم کی حدیں جس کے قدم چومتی ہیں، یا علی آپ سا سردار کوئی ہو نہ سکا، ایک حیدر کے سوا ایک محمد کے سوا، روک لے وقت کی رفتار کوئی ہو نہ سکا۔ اور یہاں پر آخری شعر ہے کہ حق زہرا نہ دیا جس نے محمد کی قسم، حق زہرا نہ دیا جس نے محمد کی قسم، اس کے جیسا کہیں غدار کوئی ہو نہ سکا۔ اور اب پیج 79 پہ ہم عنوان ہے بس اشک ازا ایک، اس عنوان کے تحت مدح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھتے ہیں، اور یہاں پر ہے کہ مشکل ہو تو آتی ہے میرے لب پہ صدا ایک، یا مولا علی چشم کرم مجھ پہ ذرا ایک، اس نے اللہ نے دو ہاتھ دیے نوع بشر کو، تاریخ میں ملتا ہے مگر دست خدا ایک، ہے پنج تن پاک ہی بخشش کا سہارا، پانچوں رہیں راضی نہ ہو ان میں سے خفا ایک، اور ہے کس لیے اصحاب پہ سکتا سرے خندق، اٹھتا نہیں حیدر کے سوا بہرے وغا ایک، اور تو مانے نہ مانے او خطا کار فدق کے، تو مانے او نہ مانے او خطا کار فدق کے، دوزخ کے لیے کافی ہے تیری یہ خطا ایک، اور یہ سب ہی محمد ہیں، یہ سب ہی ابو طالب، یہ سب ہی محمد ہیں، یہ سب ہی ابو طالب، کیا معجزہ رب ہے کہ ہو کے ہیں جدا ایک، اور ہے قبر بھی برزخ بھی جہنم کی بھی منزل، مجرم ہو اگر تین تو کیسے ہو سزا ایک، عباس اثر بن کے ملے شکر خدا کا، عباس اثر بن کے ملے شکر خدا کا، حیدر نے جو مانگی تھی نمازوں میں دعا ایک، اور نما در عیسیٰ گئی نہ محمد، در بنت اسد کے لیے کعبے میں بنا ایک، حیدر نہیں آغوش نبی میں سر کعبہ، قرآن امامت ہے سر دست کھلا ایک، اور جس طرح سے تائید نبی کی ہے علی نے، جس طرح سے تائید نبی کی ہے علی نے، بے ظرف مورخ تو کوئی مثل دکھا ایک، بے ظرف مورخ تو کوئی مثل دکھا ایک، اور جز حیدر کرار فدایان نبی میں، دیکھو سرے میدان وغا ان میں رکا ایک، اور تاریخ میں دو سجدے ہیں سب سجدوں سے افضل، تاریخ میں دو سجدے ہیں سب سجدوں سے افضل، ایک مسجد کوفہ میں سرے کرب و بلا ایک، بے شک اور در در پہ بھٹکنا میری فطرت میں نہیں ہے، اتنا خوبصورت شعر ہے، در در پہ بھٹکنا میری فطرت میں نہیں ہے میرا نبی ایک
علی ایک، خدا ایک، سبحان اللہ۔ اور جنت تیری قیمت ہمیں معلوم ہے کیا ہے، جنت تیری قیمت ہمیں معلوم ہے کیا ہے، رومال میں رکھا ہوا بس اشک ازا ایک، اور قدموں پہ تیرے فتح و ظفر سجدے کرے گی، قدموں پہ تیرے فتح و ظفر سجدے کرے گی، یا حیدر کرار کا نعرہ تو لگا ایک۔ اور یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ پیج 81 پہ پڑھتے ہیں ہم، یہاں پر ہیڈنگ ہے یعنی کہ عنوان ہے مگر توڑتے رہے، اور یہ بھی مدح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے۔ لکھا ہے کہ جب لوگ دین کے نام پہ زر توڑتے رہے، حیدر منافقت کے شجر توڑتے رہے، دست خدا علی تھے تو پھر عمر بھر علی خود ساختہ خداؤں کے سر توڑتے رہے۔ تاریخ میں ہے مسجد زرار کی مثال، آئینہ خود ہی آئینہ گر توڑتے رہے، دیوار در ادھر بنی حیدر کے واسطے، دیوار در ادھر بنی حیدر کے واسطے، کچھ لوگ قفل کعبہ ادھر توڑتے رہے، اور خیبر کا در گرایا تھا حیدر نے اس لیے مرہب پرست زہرا کا در توڑتے رہے، ایمان پہ شک کیا ابو طالب کے عمر بھر، ٹکڑے انہی کے در پہ مگر توڑتے رہے، حکمت سے گاہ علم لدنی سے بوتراب، باطل کی سازشوں کا سحر توڑتے رہے، اور کب اپنے دشمنوں کا علی نے کیا قتال، ہاں دشمن خدا کی کمر توڑتے رہے، سرسبز جو ہوا ابو طالب کے خون سے، بدبخت اس شجر کے ثمر توڑتے رہے، جتنے بھی بند باندھے گئے دین کے خلاف وہ سب کے سب علی کے پسر توڑتے رہے، اور خلد بری کا ربط ہے فرش ازا کے ساتھ، خلد بری کا ربط ہے فرش ازا کے ساتھ، بدعت سمجھ کے لوگ یہ گھر توڑتے رہے، اور کیا جذبہ شہادت انصار شاہ تھا، یہ آخری شعر ہے کہ کیا جذبہ شہادت انصار شاہ تھا، تلواریں اپنی اپنی سپر توڑتے رہے۔ اور پیج 82 پر ہم ہیں، اور یہاں پہ مدح مولائے کائنات پڑھتے ہیں، یہی عنوان ہے۔ لکھا ہے کہ حق کے خانہ زاد کی مدحت سرائی کے لیے، حق کہ خانہ آزاد کی مدحت سرائی کے لیے، فکر زہرا چاہیے اس پار سائی کے لیے، بڑھ رہے ہیں سوئے کعبہ آج یہ کس کے قدم، شق ہوئی دیوار کعبہ رونمائی کے لیے، ماں پکاری کھول دے آنکھیں میرے نور نظر، میری خاطر نہ سہی تو اپنے بھائی کے لیے۔ اور پھر لکھا ہے کہ کھول دی آنکھیں علی نے پا کے بوئے مصطفیٰ، کھل گیا در شہر کی مشکل کشائی کے لیے۔ اور پھر لکھا ہے کہ آئے حیدر ہاتف غیبی صدا دینے لگا، گھر کا مالک آ گیا گھر کی صفائی کے لیے، اور بستر ہجرت کسوٹی سونا عین اللہ کا، جان نثاری چاہیے رب آشنائی کے لیے، اور خلد کے رستے پہ ہوں ریحان میں۔ اور یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مدح کا آخری شعر یعنی کہ مقطع، کہ خلد کے رستے پہ ہوں ریحان میں، ساتھ میں مدح علی ہے رہنمائی کے لیے۔ اور یہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ اور اب یہاں پہ اگلی ایک ربائی ہے جس کا عنوان ہے نعرہ حل من۔ لکھا ہے کس نے کہا کہ سر شہادت پہ غور کر، خنجر تلے شعور عبادت پہ غور کر، اب تک فضا میں نعرہ حل من بلند ہے، اب تک فضا میں نعرہ حل من بلند ہے، فرصت ملے تو اپنی سماعت پہ غور کر۔ اور یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد معرفت کے عنوان سے ایک ربائی ہے کہ یہ بات کیوں نہیں لکھتے ہو تم برائے غدیر، یہ بات کیوں نہیں لکھتے ہو تم برائے غدیر، نبی کے قول کا منکر ہے جو بھلائے غدیر، علی کو مولا بنا کر رسول کہتے تھے، سمجھ سکے گا خدا کو سمجھ جو پائے غدیر۔ یہ ہم نے مکمل پڑھ لیا، اور یہاں پر آپ سے اجازت چاہتی ہوں کیونکہ یہاں تک مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے عنوانات کے اوپر مختلف ہم نے مدح و ثنا سنی، تو بس یہاں پہ اس کے بعد اگلی نشست میں ملیں گے، اس سے آگے پڑھیں گے، اور یہاں پر ہم پیج 83 پہ آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔